وقال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم تشريفا وتعظيما مخبرا وآمرا إجلالا وإكراما وتكريما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا فضل کرم اور اس کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب آقائے دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم ارواحنا و آباؤنا و امہاتنا و کلنا فدا حقیقت الحقائق خیر البرازق سید الخلائق اصل الوصول عقل العقول حضور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مبارک و مقدس سنت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ علی ذلک. برادران ملت اسلامیہ، بعض لوگ اپنی زندگی میں مصیبتوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر، اپنی زندگی میں موجود غموں اور دکھوں کو دیکھ کر اور اپنے دشمنوں کو خوشحال دیکھ کر، اللہ کے نافرمانوں کو اچھی اور بہترین زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر، نعمتوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیسا انصاف ہے کہ اللہ رب العزت مجھ مسلمان کو، مجھ جیسے نیکوکار اور پرہیزگار نمازی کو، شریعت کی پابندی کرنے والے کو، اسے ماننے والے کو مصیبتوں اور پریشانیوں، غموں اور دکھوں میں مبتلا کر دیا ہے، اور میرے دشمنوں کو، میرا برا چاہنے والوں کو اور مجھ پر ظلم و ستم کرنے والوں کو اور اللہ کو نہ ماننے والوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو اس نے ایک راحت بھری زندگی دے دی ہے، خوشحال زندگی عطا کر دی ہے، نعمتیں اور برکتیں ان کی زندگی میں نظر آ رہی ہیں. یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے. اللہ کا انصاف بالکل الٹا ہے، معاذ اللہ. اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے، جملہ کفر ہے. اللہ کے انصاف پر اعتراض کرنا اور اعتراض کی نیت سے اللہ کے انصاف پر انگشت نمائی کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طرح بعض لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چند لوگ کہ فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے. ساری دنیا جانتی ہے، دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہودی ناحق پر ہیں، یہودی ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، ان کا ہر اقدام ناحق اور باطل پر مبنی ہے، یہ سب جانتے ہیں. اور اہل فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، اہل حق ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کر رہا ہے اور یہودیوں کو ہر طریقے کی سہولتیں عطا کر رہا ہے، خوشیاں، مال، دنیاوی اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں فراہم کر رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا عجیب انصاف ہے. اللہ رب العزت ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اپنے دشمنوں کا ساتھ دیتا ہے. اس طرح کے الفاظ، جملے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھیں، ایسے جملے کہنا بھی کفر ہے، یہ کلمات کفریاں ہیں. برادران ملت اسلامیہ، اب ان باتوں کو آپ نے سن لیا، سمجھ لیا. اب یہ ایک بات اس حوالے سے یاد رکھیں، شریعت کی پابندی کے باوجود بھی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی، احکام شریعت کی پابندیوں کے باوجود بھی مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا ایک الگ مطلب ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں، اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزیوں، ظلم، ستم، ناحق اور غلط راستے پر چلنے کے باوجود بھی اگر نعمتیں ملتی ہیں، دنیا کی آسائشیں ملتی ہیں، تو اس کا مطلب الگ ہے. اگر کسی دشمن اسلام کو، اگر کسی دشمن خدا و دشمن رسول کو، اگر کسی ظالم و جابر کو، اگر کسی نافرمان کو، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے والے کو، ناحق زندگی گزارنے والے کو، دوسروں کے مال اور دوسروں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو ان کے اپنے گناہوں کے باوجود بھی نعمتیں مل رہی ہیں، راحتیں مل رہی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، اور ان کے مالوں میں انہیں بظاہر فراوانیاں نظر آ رہی ہیں،
تو یاد رکھیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اصول یاد رکھیں، یہ اصول مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر صحت مل رہی ہے تو وہ صحت اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ اگر دولت مل رہی ہے تو وہ دولت اللہ کا عذاب، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں اور شریعت کی خلاف ورزیوں کے باوجود بھی عزت مل رہی ہے تو وہ عزت اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود اگر آپ کو شہرت مل رہی ہے تو وہ شہرت اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر آپ کو حکومت مل رہی ہے تو وہ حکومت اللہ کا عذاب، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر آپ کا ایک روب و دبدبہ ہے، آپ کو عہدے اور مقامات ملے ہوئے ہیں، تو یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی برابر اصول ہے۔ مسلمان بھی اگر بے نمازی ہے، صحت ہے، تو یہ اللہ کا عذاب۔ مسلمان اگر بے نمازی ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، شریعت کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور اس کی زندگی میں خوشیاں ہیں، مسکراہٹیں ہیں، دولت ہے، تجارت عروج پر ہے، شہرت ہے، عزت ہے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہے، عہدے ملے ہوئے ہیں، تو جان لیجئے یہ اللہ کا اس پر عذاب ہے۔ یہ میں نہیں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان، اسلام کو نہ ماننے والے، شریعت کا انکار کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی توحید و رسالت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں کہ ہم انہیں ان کی نافرمانیوں کے باوجود جو ڈھیل دے رہے ہیں، اس ڈھیل کو وہ اپنے حق میں خیر اور بہتر گمان نہ کریں۔ کیا فرما رہا ہے؟ دشمنان خدا، دشمنان دین، دشمنان اسلام، ان کی نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں ہر اعتبار سے جو نعمتیں اور سہولتیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں اور سہولتوں کو وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم ناحق پر ہوتے تو یہ نعمتیں ہمیں کیوں ملتی، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو یہ خوشیاں کیوں دیتا۔ تو وہ یہ نہ سوچیں کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی انہیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، ان نعمتوں کا ملنا، اس ڈھیل کا ملنا ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہ میں آگے بڑھیں۔ ہم ڈھیل اس لیے دیتے ہیں تاکہ گناہ میں آگے بڑھیں۔ یعنی جب دشمن اسلام اور دشمن خدا و رسول کو، کسی نافرمان کو، اس کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر دنیاوی نعمتیں، دنیاوی جاہ و جلال ملتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں، ناحق پر نہیں ہوں۔ ناحق پر ہوتا، میں اگر باطل پر ہوتا، غلط راستے پر ہوتا، میری زندگی بری اور غلط ہوتی، میرے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں نہ دیتا۔ نعمتیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح اور درست اور حق ہی کر رہا ہوں۔ وہ یہ سوچتا رہے اور نافرمانیوں میں اور آگے بڑھتا رہے، وہ گناہ اور کرتا رہے، نافرمانیاں اور کرتا رہے، اس طرح ہوگا کیا؟ اس کے گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور جتنے گناہ ہوں گے آخرت میں اتنا ہی زیادہ عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو کیا بیان کیا جا رہا ہے اس میں؟ کہ نافرمانیوں کے باوجود ہم نعمتوں، صحتوں، دولتوں کی صورت میں جو ہم اسے چیزیں دیتے ہیں، جو نعمتیں دیتے ہیں، اس کے عذاب کو بڑھانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر مولا تعالیٰ فرما رہا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان نافرمانوں کو، ان ظالموں کو، اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے دشمنوں کو ہم آہستہ آہستہ کر کے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے انہیں خبر نہیں ہوتی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ نافرمانی کیا تو فوراً اللہ عذاب نازل نہیں کرتا،
کسی نے شریعت کے خلاف کچھ کیا، کچھ کہا، کسی کفریہ و شرکیہ عقیدے کو اختیار کیا، فوراً اللہ اس پر اپنے قہر و غضب کو نازل نہیں کرتا، بلکہ اسے نعمت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، راحت دیتا ہے، اسے ہر اعتبار سے آرام فراہم کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مزید گناہ کرتا رہے۔ فرما رہا ہے آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں سے اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں ناحق پر ہوں، میں جو کر رہا ہوں غلط ہے، میرے اس عمل سے، میرے اس طرز زندگی سے اللہ ناراض ہے، انہیں خبر نہیں ہوتی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی ایک اور مقام پر مولا تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ یہ قرآن ہے، قرآن کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تو سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر کیسے کیسے کام کرتی ہے، دیکھیں، ڈریں اللہ کی خفیہ تدبیر سے۔ کیا فرما رہا ہے؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ لوگ جن پر ہم نے ہمارے کچھ احکام لاگو کیے، شریعت کے احکام لاگو کیے، ہم نے جن لوگوں کو حکم دیا، نصیحتیں کی، جب لوگوں نے انہیں کی گئی نصیحتوں کو بھلا دیا، انہیں جو نصیحتیں انبیاء کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مفتیان اعظام کے ذریعے جو نصیحتیں ان کو کی گئیں، ان نصیحتوں کو جن لوگوں نے بھلا دیا، پسے پشت ڈال دیا، تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیے، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، صحت کا دروازہ بھی کھول دیا، عزت کا دروازہ بھی کھول دیا، ترقیوں کا دروازہ بھی کھول دیا، مال کا دروازہ بھی کھول دیا، شہرت کا دروازہ بھی کھول دیا، دنیا کے عہدوں کا دروازہ بھی ان کے لیے کھول دیا، دنیا کی جو نعمتیں اور دولتیں ہیں، ان نعمتوں اور دولتوں کے دروازوں کو ہم نے ان پر کھول دیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، مولا فرما رہا ہے جب وہ ان نعمتوں میں مگن ہو گئے، جب ان نعمتوں میں مست ہو گئے، ان پر ہم نے جو طرح طرح کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ان دروازوں سے ملنے والی نعمتوں میں جب وہ مست و مگن ہو گئے، اچانک ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک اپنی گرفت میں لے لیا۔ فاذا ہم مبلسون، اب وہ مایوس ہیں، نا امید ہیں، کہاں؟ اپنی خبروں میں، اپنی خبروں میں اب وہ مایوس ہیں کہ اب تو ہم بخشے جانے والے نہیں، اب تو ہم نجات پانے والے نہیں، اب تو یہاں بھی عذاب بھگت رہے ہیں، آخرت میں بھی عذاب بھگتیں گے، جہنم میں جائیں گے، ذلتوں کا سامنا کریں گے۔ وہ اللہ کی نعمتوں، رحمتوں، جنت اور حضور کی شفاعت وغیرہ سے وہ مایوس ہو گئے۔ کفار کا حال بیان فرما رہا ہے، ایسا ہی ہوتا، یہ اصول ہے شریعت کا کہ نافرمانیاں جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اشارے دیتا ہے، پریشانیوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، اس کے باوجود بھی اگر آدمی نہیں سنبھلتا، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا جاتا ہے، شریعت کی خلاف ورزیوں پر خلاف ورزیاں کرتا جاتا ہے، اب اس پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ پلٹ کر کبھی اللہ کی طرف نہ آئے، شکر کی طرف نہ آئے، استغفار کی طرف، معافی کی طرف، مغفرت کا سوال کرنے کی طرف نہ پلٹے، وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہے، مر جائے اور آخرت میں زیادہ سے زیادہ عذاب کا مستحق بن جائے۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سرکار عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم و خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر کسی آدمی کو اپنی پسند کی نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں کا ملنا اس کے حق میں اللہ کی طرف سے استدراج یعنی خفیہ تدبیر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ گناہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، زنا، شراب نوشی، غیبتیں، چغل خوریاں، ہر گناہ کر رہے ہیں، قتل ناحق، ناجائز قبضہ جات، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو دولتیں، نعمتیں، عزتیں، صحت یہ سب مل رہی ہے،
آپ جو چاہتے ہیں اس میں کامیابی مل رہی ہے، جو چاہتے ہیں وہ چیز مل رہی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں سمجھ جانا کہ اب اس پر اللہ کا استدراج شروع ہو چکا ہے، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کی زد میں آ چکا ہے، رڈار میں آ چکا ہے۔ تو خوش نہیں ہونا کبھی، میں نماز نہیں پڑھتا پھر بھی اللہ نعمتیں دے رہا نا، اب یہ ڈرنے کا مقام ہے، خوش ہونے کا مقام نہیں۔ میں تو غلط اور برا کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی معاشرے میں میری عزت ہے، اب خوش نہیں ہونا، ڈرنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کی زد میں آ چکا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ ان باتوں کو اپنی زندگی کا حال بنانا چاہیے، سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنا نہیں چاہیے۔ تو حضرات گرامی قدر، تو یہاں سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا وہ نافرمان بندہ جو کسی پر ظلم کرتا ہے، ظالم و جابر ہے، اس کے باوجود بھی اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے یہ۔ اسے دیکھ کر ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے یہ کیا بھائی، میں نماز پڑھتا ہوں، سچ بولتا ہوں، شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہوں، اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے، مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں میں رکھا ہوا ہے، وہ نافرمان ظالم و جابر ہے، اللہ رسول کا انکار کرنے والا ہے، اسے نعمتیں دے رہا ہے نا، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ ہرگز کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت یہ ہوتی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ حق پر ہیں، شریعت کی پابندی بھی کر رہے ہیں، سارے شریعت کے احکامات کو آپ پورا کر رہے ہیں، شریعت کے تقاضے کو آپ پورا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، تو اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ آپ کے مقامات اور آپ کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ روایتوں کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ کچھ درجات وہ ہوتے ہیں، کچھ مقامات وہ ہوتے ہیں کہ نیکیوں کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے بندہ ان مقامات تک نہیں پہنچ پاتا، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ ان مقامات تک پہنچ جائے، تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، اللہ اس پر پریشانیاں ڈالتا ہے، غموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ان غموں، مصیبتوں اور پریشانیوں پر جب وہ صبر کرتا ہے، اس صبر کی وجہ سے ان مقامات کو پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے مقامات پر فائز فرما دیتا ہے۔ ایک وجہ یہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں کئی سارے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تعالی ہم پر مصیبتیں ڈالتا ہے، کہ ان مصیبتوں میں جب بندہ تڑپتا ہے، ان مصیبتوں میں جب بندہ بے قرار رہتا ہے، ان مصیبتوں اور غموں کی وجہ سے جب پریشان رہتا ہے، اس پریشانی کے سبب سے، بشرطے کہ وہ ناشکری، بے صبری اور اس طرح کے کفریہ کلمات اپنی زبان پر ادا نہ کرتا ہو، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایمان والے کی زندگی میں، شریعت کی پابندی کرنے والے کی زندگی میں اگر مصیبتیں ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ان مصیبتوں کے ذریعے اللہ ہمارا بھلا چاہ رہا ہے، ہمارے لیے ان مصیبتوں کا آنا خیر و بہتر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی بے صبری کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔